کی فتوحات، اسلام کا پیغام، علم توحید، سب سے زیادہ فتوحات حضرت معاویہ کے زمانے میں ہوئی. تو پھر ماننا پڑے گا اب تو سندوں سے بات نکل چکی ہے، اب تو سندیں پیچھے رہ گئی. وہ دعائیں جو آپ نے کی تھی وہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. اور خصوصاً برے صغیر کے لوگ جو حضرت معاویہ کو بھونکتے ہیں، یہ نمک حرام ہے. اگر حضرت معاویہ نہ ہوتے، یہ آج ہندوؤں کے مندروں میں یہ قوم ملتی. آج حضرت معاویہ کو بھونکنا آسان ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ خدمات ہیں جن کی خدمات کی بدولت پیغام توحید برے صغیر پہنچائے. اس لیے برے صغیر کا کوئی آدمی، پاک و ہند کا کوئی آدمی حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے تو وہ جیسے ولد الحرام ہے، اسی طرح نمک حرام بھی ہے. اس کو چاہیے کہ اگر حضرت معاویہ کو بھونکنا ہے تو برے صغیر میں اسلام کا ذریعہ حضرت معاویہ ہیں. افغانستان، افریقہ، روس، ان ایریوں میں ذریعہ حضرت معاویہ ہیں. تو ان کو کہو پھر رام رام کرنا شروع کرو، کیونکہ اسلام حضرت معاویہ کے ذریعے آیا ہے. ایک بہت بڑا مبلغ ہے اور کہلواتا بھی دیوبندی ہے. اس نے ایک اور اعتراض کیا حضرت معاویہ پر. بس میں اس کو جہاں ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں فضائل معاویہ میں کوئی حدیث نہیں. اب ایک اور اعتراض، کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی نسل ختم ہو گئی. بنو امیہ کی نسل ختم ہو گئی. بنو امیہ کون ہے؟ یہی حضرت عثمان، حضرت معاویہ، ابو سفیان، یہی خاندان. نسل مٹ گئی. تو آج کان کھول کے سنو، یہاں اہل حق کا گروہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اکابرین دیوبند ہیں. یہ آج والے للہڑ دیوبندی نہیں، اکابرین دیوبند. ان موجودہ للڑوں اور رضاخانیوں میں کوئی فرق نہیں، ایک جیسے بے ایمان ہیں. جیسے وہ اہل بدعت، اسی طرح یہ اہل بدعت. جس طرح وہ پکے مشرک، یہ اسی طرح گھٹے مشرک. کوئی فرق نہیں ہے. بات میں کر رہا ہوں اکابرین، اکابرین علماء دیوبند. اب ذرا خیال کرنا، دیوبند کا پہلا شاگرد، اس کا نام ہے شیخ الہند. آگے جتنی تحریکیں چلی، ابتدا اور بنیاد شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ. سب تحریکوں کا باپ وہ ہیں حضرت شیخ الہند. یہ الگ بات ہے کہ ان کی تحریک جہاد تھی اور اب تحریک شیخ الہند کے نام پہ جمہورے آ گئے. ان کی تحریک جہاد تھی، اس میں کوئی شک نہیں. مالٹا کی جیل میں رہے ساری زندگی، کبھی جیلوں میں کبھی ریلوں میں گزر گئی. 80 سال کی عمر میں رہا ہوئے، 80 سال کی عمر میں ساری زندگی جہاد میں گزاری. اور آج جناب سارے کھانے پینے والے ان کے نام پہ اکٹھے ہو گئے. یہ ووٹوں کے ذریعے اسلام لائیں گے. اب تو خود بھی باروں بار لاہور، اب باہر سے کوشش کر رہے ہیں اندر آنے کی.
اسلاف کی میراث کو بیچ کھانے والے. یہ شیخ الہند کا فیض پوری دنیا پہ ہے، کوئی انکار کر کے دیکھے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ الہند یہ بنو امیہ سے ہے. شیخ الہند کا نسب حضرت معاویہ سے ملتا ہے. اٹھاؤ شیخ الہند کی جتنی زمانے پہ کتابیں، تو اب کم از کم ریونڈ کی روٹیاں حلوے کھانے والا تو بکواس نہ کر. کہتے ہیں بنو امیہ نام کا کوئی جانور بھی باقی نہیں. میں نے کہا تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس یہ شاگرد ہیں شیخ الہند کے. تو اب تو تیری جماعت بھی بنو امیہ کا فیض نکل آئی، شیخ الہند بنو امیہ سے. اس لیے ذرا خیال کرنا، عجیب اتفاق ہے کہ ان ایریوں کی فتوحات کی بنیاد بھی حضرت معاویہ، اور ان ایریوں میں تحریک توحید، جہاد اور دین کے دفاع اور دین کی اشاعت کا ذریعہ بھی شیخ الہند جو نسباً حضرت معاویہ کے خاندان سے. تو کس طرح انکار کرے گا؟ یہ دیوبند کا سارا فیض ہے. اب کوئی اگر دیوبندی کہلوا کر حضرت معاویہ پہ طعن و تشنیع کرے تو اس کا نسب ہی ثابت نہیں ہوگا، وہ غیر ثابت النسب ہے، روحانی نسب. اور یہ بات حقیقت ہے، جو کسی صحابی پہ تبرہ کرتا ہے تو اس کا نسب جسمانی بھی ثابت نہیں ہوتا. ہاں، وہ کبھی حلالی بیٹا نہیں ہو سکتا. صحابہ پہ تبرہ وہی کرتا ہے جو پیبر نطفہ حرام کا ہو. یہ صحیح بات ہے. حلال کا خون کبھی ایسا نمک حرام نہیں ہوتا. خیر، اور اعتراض سنو.